PTI ایسٹ انگلینڈ کے زیر اہتمام جشن آزادی کے پرمسرت موقع پر لندن کے علاقے الفرڈ میں ایک تقریب کا انعقاد کیا گیا، جس میں چودھری سیف اللہ پریزیڈنٹ PTI ایسٹ انگلینڈ، چودھری دلپذیر صدر اوورسیز ایڈوائزری کونسل گریٹر لندن، مدثر شیخ جنرل سیکرٹری PTI ایسٹ انگلینڈ، رانا اعجاز، عدنان چودھری، نعیم شیخ، عاطف ماؤں، شعیب چودھری، عمران شاہ، طارق سعید ایڈیشنل جنرل سیکرٹری سمیت PTI کے کارکنوں اور پاکستانیوں کی ایک بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس تقریب کے مہمان خصوصی چودھری آفتاب احمد فوکل پرسن چیف منسٹر پنجاب تھے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان۔ اس موقع پر ایک کیک بھی کاٹا گیا اور رہنماؤں نے اپنی اپنی تقاریر میں مسئلہ کشمیر کے حل پر خصوصی طور پر زور دیا۔ کارکنوں نے جشن آزادی پاکستان کی مناسبت سے نعرے بازی بھی کی۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان زندہ باد، پاکستان زندہ باد، تیری جان میری جان، پاکستان پاکستان، تیری جان میری جان، پاکستان پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان، کشمیر بنے گا پاکستان انشاءاللہ۔ چلتا ٹی وی سے بات کرتے ہوئے سیف چودھری، چودھری آفتاب احمد اور دوسرے شرکاء کا کہنا تھا کہ وہ ہر سال اس تقریب کا انعقاد کرتے ہیں۔ انہوں نے تمام پاکستانیوں کو مبارکباد دی اور کہا کہ زندہ قومیں اپنے آزادی کے دن کو بڑی شان سے مناتی ہیں۔ السلام علیکم۔ دیکھیں جی، کرونا جب سے آیا ہوا تھا، لوگ سارے محصور تھے گھروں میں۔ کرونا کی سچویشن کے بعد ہم نے ایک چھوٹی سی گیدرنگ رکھی ہے انڈر 30 پیپل کے ایک پاکستان کا سیلیبریشن ڈے جو ہم آج منا رہے ہیں۔ دوسرا، پاکستان میں تمام بسنے والوں اور اوورسیز میں بسنے والے تمام پاکستانیوں سے گزارش ہے سارے اختلافات ختم کر کے آئیں، ایک ساتھ آج پاکستان ایز اے جشن آزادی منایا جائے، اور میں سب سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ آج 14 اگست کے دن ہم یہاں پہ جمع ہوئے ہیں۔ پاکستان کا جو قیام پاکستان ہے اس کا جو ایک یاد کرنے کے لیے کہ قیام پاکستان کے وقت ہمیں ایک ایسا ملک حاصل ہوا جس کے لیے ہمارے بزرگوں نے بہت سال جدوجہد کی، اور اس میں ہمارے ہزاروں اور لاکھوں جو ہمارے بزرگ ہیں، ہماری مائیں بہنیں ہیں، وہ سارے رستے میں شہید ہوئے، اور ہم ان کی قربانیوں کو بھی یاد کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں، اور ہم اس عہد کا اعادہ کرنے کے لیے بھی یہاں پہ جمع ہوئے ہیں کہ جو قیام پاکستان کے بعد جو تکمیل پاکستان ہے اس کو بھی انشاءاللہ ہم پورا کریں گے، اور جو چیزیں جس کا وعدہ کیا گیا تھا اور وہ جو چیزیں نہیں ہو سکیں اس کی طرف ہم قدم بقدم چلتے جائیں گے، اور ہمارے قدم رکنے نہیں چاہیے، ہمارے قدم مسلسل چلنے چاہیے، کیونکہ اگر بندہ چلتا رہتا ہے تو کبھی نہ کبھی منزل مل ہی جاتی ہے۔ آج 14 اگست ہے۔ آج کے دن، آج سے 73 سال پہلے ہمارے بزرگوں نے خواب دیکھا تھا، اللہ پاک نے وہ مکمل کیا۔ آج کے دن ہم پھر دوبارہ عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ کشمیر بھی بنے گا پاکستان۔ کشمیر پہلے ہی پاکستان کا حصہ ہے، جو باقی رہ گیا ہے انشاءاللہ بہت جلد وہ بھی آزاد ہوگا اور کشمیر بھی بنے گا پاکستان۔ تو آج کے دن میں اپنی طرف سے پوری امت کو، پوری قوم کو یوم پاکستان پہ مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ جی، 14 اگست جشن آزادی ہے، آج ہمارا خاص دن ہے، اور کرونا وائرس کے باوجود ہم لوگ یہاں پہ سب اکٹھے ہوئے ہیں اور احتیاطی تدابیر کے ساتھ ہم اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ یہ دن قوموں میں ایک خاص دن ہوتا ہے، اور خاص طور پہ پاکستان 14 اگست جو ہے نا بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہم سب یہاں اکٹھے ہو کے اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ پاکستان زندہ باد۔ قوموں کی زندگی میں یہ بڑے حسین لمحات ہوتے ہیں جب وہ اپنا جشن آزادی بنائیں۔ میری طرف سے تمام احباب کو جو اس ملک کے رہنے والے ہیں یا دیس میں رہتے ہیں ان کو جشن آزادی مبارک، اور پلیز اس ملک کی حفاظت کریں، اپنے ماحول کی حفاظت کریں، اور اس وبا کے دور میں اس کو دور کریں۔ جھپٹنا پلٹنا، پلٹ کر جھپٹنا، لہو گرم رکھنے کا ہے ایک بہانہ۔ کرونا کے بعد ہمیں جشن یوم آزادی منانے کا یہ موقع ملا، تو ہم نے سوچا کہ چلو کچھ دوست تو اکٹھے ہوں، کچھ تو ہوا چینج ہو۔ ہر کوئی اس گھٹن میں بیٹھا ہوا تھا، ہم گھٹن سے باہر نکلیں، تھوڑا سا آگے کی بات کریں۔ تو میں اس موقع پہ آپ سب سے یہ گزارش کروں گا کہ آؤ آج تو اپنے جھنڈے کے نیچے ایک ہو جاؤ۔